تو سب سے پہلے میں اپنے مرشد کریم حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں محتبانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ تو بنا کسی تاخیر میں حضور کو دعوت خطابی شعر کے ساتھ دیتا ہوں کہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیرہانے کی۔ اور نعروں کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، حق نعرہ چاریہ، حیدری، یا علی یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دست یا غوث اعظم، یار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں ہمارے گے، سچے نہیں چھوڑیں گے۔ رہنما ابو حنیفہ اور رضا، حضور حجت الاسلام، سنیوں زندہ کے باد، زندہ باد، شہنشاہ، سنیوں کے عرفان شاہ، بادشاہ عرفان شاہ، حضرت بسم اللہ عرفان شاہ، عرفان شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مؤمنین و مؤمنات، منتظمین مجلس، حضرت مولانا محمد عرفان قادری عرفانی صاحب اور عزیز محترم عادل حسین نوری صاحب اور عزیز القدر سید احسن رضا شاہ صاحب قادری عرفانی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس چینل کو اللہ رب العزت جل وعلا بیش از بیش ترقیاں عطا فرمائے اور دین اسلام، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی جو خدمات یہ چینل انجام دے رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیش از بیش ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا اس مجلس کا موضوع ریوارڈ آف رمضان ہے، اور رمضان المبارک کے انعامات اور ثمرات ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے، صیام اور رات کا قیام، دن کے روزے اللہ نے فرض فرمائے اور رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے باعث اجر فرمایا۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں جس آیت میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، مومنو، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزوں کی عبادت تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تم میں تقوی کی صلاحیت آ جائے، اور تم خوف و خشیت الہیہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے مقرب ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ عبادت اور مجاہدہ ایسا ہے جو بندے میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جس صلاحیت کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ایام معدودات، پھر مومنین کی تسلی کے لیے فرمایا، اگرچہ ایک مہینہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بھی خود کو روکنے کا نام ہے، تو یہاں رب العزت جل وعلا تسلی کے لیے مومنین کی فرما رہا ہے ایام معدودات۔ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں جو تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ کورس میں کروا رہا ہوں، تاکہ تم خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اپنے مالک کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے، تو مالک جل وعلا بندے کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے عبادت اس رنگ کی عطا فرمائی جس میں وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کرے، کہ جب خالق کا رنگ یہ ہے کہ وہ کھانے سے بلند ہے، پاک ہے، تو میرا بندہ بھی خود کو کچھ دیر کے لیے دن بھر کھانے سے خود کو روک دیتا ہے، اللہ کی صفت اپنا لیتا ہے، اور پینے سے رک جاتا ہے، خواہشات سے رک جاتا ہے، شہوات سے رک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے، مجاہدہ ہے، کہ جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ تقوی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، اللہ کے دوست کون بندے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کامل رکھتے ہیں اور تقوی کامل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، تو جن لوگوں نے پورے رمضان المبارک روزے رکھے اور قیام رات کو جاری رکھا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ کھڑے رہے، نوافل میں، سنتوں میں، تراویح میں قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کراتے رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو خشوع کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ اور نیت خالص کے ساتھ روزے جیسی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو متقی بناتا ہے، اس کے دل میں تقوی کی کیفیت آ جاتی ہے، نیت خالص ہو جاتی ہے اور تقوی آ جاتا ہے۔ اور 30 دن
کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا اور اضافہ فرمایا خاص عبادات کے لیے، تو 6 روزے اور اس کے اوپر بھی کر دیے تاکہ یہ چلے کے قریب چلا جائے، 40 کے قریب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عادت کسی کو اچھی عادت ڈالنی ہو تو صوفیاء چلہ تجویز کرتے 40 کہ 40 روز اگر وہ خواہشات سے خود کو پاک رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کو سلیم فرما دیتا ہے، بہتر فرما دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اسی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ سال میں ایک کورس ہے تقوی کا، تقوی کا عملی کورس ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو کراتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ، آپ سے پہلے ہی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے تو آپ ان سے افضل امت ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ سے جو مفضول امتیں ہیں آپ ان سے افضل ہیں؟ تو مفضول کو تو ہم یہ موقع دیتے اور افضل کو نہ دیتے، اس لیے تمہیں تکلیف میں ڈالنا کا مطلب نہیں، تمہیں مرتبے تمہیں اعلیٰ دینے کا مطلب ہے تاکہ پہلی امتوں سے تم ممتاز ہو جائے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، میں آپ کی خدمت یہ عرض کرتا ہوں کہ تقوی روزے کا ایوارڈ ہے اور روزے کا انعام ہے۔ روزے جیسی عبادت کا پہلا انعام تقوی ہے کہ مقصد ہی قرآن نے یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، اس سے تم متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن گئے، اس رنگ میں، اس سانچے میں، اس عمل میں ڈھل گئے، تو پھر تم اللہ کے دوست ہونے کے لائق ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنے فضل سے تمہیں دوست بنائے گا۔ جب اپنے دل کو تم خواہشات نفس سے بچا لو گے، نفس اور شیطان کی پیروی سے بچا لو گے، تو پھر اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ روزے کا انعام تقوی ہے، روزے کا انعام تزکیہ ہے، اور روزے کا انعام اللہ کا قرب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ جب تم نے احتساب نفس کے ساتھ دن کو روزہ اور رات کو قیام کر لیا، کھڑے رہے اللہ کی بندگی کے لیے، تو مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے گی، دعائیں تمہیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لے گا اور اپنے مقرب بندوں میں شمار کرے گا۔ یہ سب انعامات ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج ہم اختتام رمضان المبارک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں لوگ روزے سے ہیں، اور جہاں تک ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، مشرق میں، ایسٹ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے میرے خیال میں افطاری ہو چکی ہے اور رات کا وقت ہوگا وہاں، اور جہاں تک میری شنید ہے وہاں پاکستان میں عید کا بھی شاید اعلان ہو چکا ہے جی۔ اور آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک جائزہ کا، کیونکہ آخری جو رات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا۔ یہ ایک جائزے کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ 30 دن یا 29 دن مہینے کے جب گزار چکو، عبادت اول عشرہ رمضان کا رحمت کا، دوم مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار کا، سبحان اللہ، حکم الہی بجا لانے والے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ روزے کا جب مقصد لوگوں کے لیے تقوی ہے کہ بندے متقی بن جاتے ہیں اس سے، تو آپ اپنا جائزہ لے کے خود محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ، مومنین و مومنات، ہمارے مسلمان بھائی بھی اور بہنیں بھی، ہر ایک اپنے محاسبہ نفس کے ساتھ یہ اندازہ کرے کہ جو روزے کا اثر ہے، انعام ہے، وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا جائزہ ہر ایک کو خود اپنا لینا ہے کہ میں نے انعام پا لیا، میرے دل کی جو زمین ہے اس میں کوئی تقوی کا پھول پھل
کوئی اس کی سبزہ، کوئی رویدگی، کوئی اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو بیج پورے مہینے ڈالا ہم نے تقوی کا، اس سے کوئی کومپل نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے؟ رویدگی آئی یا نہیں آئی؟ پرہیزگاری کا کچھ نور حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ دل میں نرمی آئی یا نہیں آئی؟ رقت قلب حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ لائلۃ الجائزہ ہے۔ اور لائلۃ الجائزہ میں مالک اپنے ملائکہ سے یہ کہتا ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے، مزدور، لیبر، اس کا کیا حق ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں مالک جس نے سارا دن مزدوری کی اس اجرت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ میں نے پورے رمضان جتنے اپنے بندوں کی بخشش یا مغفرت کی، ان پہ رحمت کی، ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا، اس سے زیادہ تعداد میں آج لائلۃ الجائزہ کے جبکہ وہ اپنے عبادات کی تکمیل کر چکے، تو آج ان کا یہ انعام ہے کہ آج رات ان سب کی بخشش کی جائے گی اور ان سب کو اجر کامل عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدر حضرات، اب لائلۃ الجائزہ کی احادیث مبارکہ، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہے۔ اب جس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ فرماتا ہے کہ جب مغفرت کا، عتق من النار کا، رحمت کا، مواخات کا، مواسات کا، جس کے انعامات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے اس پر عمل کیا ہے، اور تقوی کی کیفیت جو سب سے بڑا انعام ہے روزہ رمضان کا، وہ کیفیت جس مسلمان نے اپنے قلب میں محسوس کی ہے، تو وہ اس کو یہ حکم ہے اے مسلمانوں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دلوں کے زمینوں میں یہ اصلاح ہو چکی، بہتری ہو چکی، اس کو بہتری کو تم شوال المکرم کے آتے ہوئے پھر اللہ کے ناپسندیدہ کام جن سے اللہ نے منع کر رکھا ہے تمہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کر یا ان میں مبتلا ہو کر اس ایوارڈ کو ضائع نہ کرنا، اس قرب کو ضائع نہ کرنا۔ جو تقوی تمہیں حاصل ہوا، وہ چھٹی ملنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے سے باہر آنے کا، شوال المکرم آنے کا یا عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ عبادت جو پورے مہینے کر کے تقوی کی کیفیت پیدا کی، چند دنوں میں پھر فسق کی طرف چلے جاؤ اور پھر برائیوں کی طرف چلے جاؤ، اور جو اصلاح کی تھی اس کو پھر بربادی کی طرف لے جاؤ، نفس و شیطان کی پیروی کرو، یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جب اصلاح ہو جائے زمین کی تو پھر اس کے اندر گند مت ڈالو، فساد مت ڈالو۔ ہم عرض کرتے یا اللہ فساد سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ فرمایا بدعوہ خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو خوف سے، ڈر سے اور امید سے، اس کی رحمت کی امید سے اور اس کی طرف سے پکڑ کے ڈر سے اللہ کو پکارتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد کرتے رہو۔ اگر تم نے یاد نہ چھوڑی تو اس رمضان سے اگلے رمضان تک تمہارے دل میں تقوی کی کیفیت برقرار رہے گی، اور نفس اور شیطان کا غلبہ کبھی تمہارے دل کے فضا میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے ذکر اور محبت کا غلبہ تمہارے دلوں میں ہمیشہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اس کو یاد کیا اور یاد کرتے رہے پورے سال، تو یہ رمضان اگلے رمضان تک پہنچائے گا اگر زندگی رہی، اور اس طرح ہر رمضان تیرے اعمال اور عملی زندگی اور تیری تقوی کی زندگی
اور تقوی کی وہ فصل، وہ کراپ جو کاشت ہوئی تھی، جس نے تمہیں ایوارڈ والا بنا دیا، ریوارڈ والا بنا دیا، وہ پورا سال وہ کیفیت تمہارے درجوں میں، تمہارے مرتبے میں اضافہ کا باعث بنے گی، اور نفس و شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اسے خوف اور امید، رجا کے ساتھ یاد کرتے رہو گے تو پھر میرا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے، ان سے دور کبھی نہیں گئی۔ کیوں؟ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تقوی کی جنہوں نے کاش کے بعد اس کے پودوں کی حفاظت کر لی، تو متقی بندوں سے تو اللہ محبت فرماتا ہے اور ان کے قریب رہتا ہے۔ متقی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ متقیوں کے قریب ہوتا ہے۔ قرب خداوندی کا یہ انعام اور یہ ایوارڈ جو بندے کو حاصل ہوا ہے، بندہ ذکر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کے ساتھ اس ایوارڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں برقرار رکھ سکتا ہے، اور جو اس کو برقرار رکھ لے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور آخرت میں کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لہم البشرا سبحان اللہ، حیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اس قانون کو کبھی بدلنے والا نہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا یہ فرمان کہ جب اسے پکارنا ہے تو پھر ہم کون سے اسماء مبارکہ اور کون سے اذکار مبارکہ کے ساتھ اسے پکارتا رہیں۔ فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ انہیں پکارو، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ وہ صرف نام ہی نہیں ہے جو یاد کر رہے ہیں، بلکہ نام ایسے بامعنی ہیں کہ جو اس کی صفات پر دال ہیں، دلالت کرتے ہیں، اور صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو، اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی عظیم شان و مرتبت کو بندے پر متوجہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر اسے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو پھر اپنا نام غفار کیوں رکھواتا کہ وہ بخشنے والا ہے۔ ہماری طرح تو اس کے نام نہیں ہے نا کہ نام صرف پکارنے یا پہچان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، ہمارے اندر وہ نام والی کیفیت ہو یا نہ ہو جی۔ لیکن رب کے نام جو رب نے اپنے حبیب کو بتائے ہیں وہ اسماء حسنہ ہیں، سونے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، بیوٹیفل نیم ہیں، جو رب تعالی جل شانہ کی ذات اقدس پر اس کی صفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کبھی وہم بھی نہ لانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں بخشے گا، نہ بخشتا تو غفار کیسے ہوتا؟ ہمارے عیبوں پر اسے پردہ نہ ڈالنا ہوتا تو ستار کیوں کہلاتا؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کو عذاب دے کے خالق و مالک خوش نہیں ہے، وہ مغفرت کر کے خوش ہے، وہ پردے ڈال کے خوش ہے، وہ اتکم من النار سے ہی خوش ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم سے دور کرے، جہنم میں نہ ڈالے۔ لیکن بندہ اگر شکر کرنے والا ہی نہ ہو، ذکر کرنے والا ہی نہ ہو، کمر بستہ ہو جائے کہ مجھے تو جہنم میں گرنا ہی گرنا ہے، اس وقت اللہ رب العزت جل وعلا اس کو عذاب بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کی زبان اور دل شاکر رہیں، ذاکر رہیں، یاد کرنے والے رہیں، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کوئی میرے مقابل ہو، تم کو میرے شریک ہو، تم میرے ہم پایا ہو، تم تو میرے بندے ہو،
تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا؟ میری کیا خوشی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میرے شکر گزار مومن بندے بنو تو میں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، میں تم پر کرم کر کے خوش ہوں کہ میں کریم ہوں، کہ میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ تو دھیان کرو، کچھ تو دھیان کرو۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اسے اگر بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان کو پیدا ہی نہ کرتا، رمضان کا مہینہ ہی نہ بناتا، واہ اسے بخشنا نہ واہ، ہوتا سبحان اللہ۔ تو شب برات نہ بناتا، اسے بخشنا نہ ہوتا تو شب قدر نہ بناتا۔ یہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سپیڈ کنٹرول کے لیے سپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اوور سپیڈ جا رہا ہے وہ اپنی گاڑی کو روکے اور کچھ جائزہ لے کہ وہ جو سپیڈ مقرر ہے اس سے زیادہ پہ گاڑی چلا رہا ہے۔ فرمایا، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے بھی اعمال کی اور ایمان کی گاڑی جو چلا رہا ہے مومن، اور ایک ہی سمت کو وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ گناہوں کی طرف اگر مائل ہے، رب نے شب برات کا ایک بریکر دیا ہے تاکہ تھوڑی سپیڈ کم کر، تاکہ میں تو کچھ تو میری طرف متوجہ ہو نا، سوچ میں تجھے بخش دوں۔ پھر رمضان بھی سبحان بہت اللہ۔ بریک دی ہے کہ رمضان بھی لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرتا ہے۔ پھر اس میں شب قدر ایک ایسی بنائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی بریک ہے کہ شب قدر کوئی بندہ متوجہ ہو جائے۔ جب متوجہ ہو فرمایا کچھ تو دھیان کر، میں تم پہ رحمت کرنے میں بڑی جلدی کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجوع بجا لا، سبحان اللہ۔ توبہ کر، تیرا خالق تواب ہے، وہ رجوع برحمت فرمائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کیفیت میں سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں گزری ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو توبہ کی توفیق لے گیا اس کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے یہ کہ رمضان سے اس نے توبہ کما لی، مقبول توبہ کما لی رمضان سے۔ اور جس نے کمائی اس کی تسلی یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے اپنی توبہ خالق کے سامنے کر لی، عہد کر لیا کہ آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس طرح توبہ قبول کرتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کے ساتھ کبھی سبحان اللہ۔ نہیں کیا جاتا، کبھی اس کو اس بات پر اس کے سامنے کہ تو نے گناہ کیا تھا یہ بھی ذکر نہیں ہوتا۔ کمل لا ذنب له، بندہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، اور توبہ کرنے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے محبوب ہو جاتے ہیں۔ قرآن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا ذکر کیا، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ لیکن کیا آپ کی توجہ میں ہے مومنین و مومنات، بھائیوں اور بہنوں، کہ ہر عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کا ذکر کیا؟ التائبون، توبہ کرنے والوں کو سارے عبادت گزاروں پر مقدم فرما دیا، حمد کرنے والوں سے مقدم فرما دیا، رکوع کرنے والے سے پہلے ان کا ذکر کیا، سجدے کرنے والوں سے پہلے ان کا ذکر کر کے خالق نے یہ بتا دیا کہ ٹوٹے دل والے میرے بارگاہ میں ندامت و شرمندگی سے جنہوں نے عرق ندامت اپنی آنکھوں سے نکال لیا، آنسو بہا لیے شب قدر میں نے ان کو یہ رتبہ دیا کہ مسلسل حمد کرنے والوں سے بھی میں نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ پہلے تائبون کیا، پھر عابدون و حامدون کا ذکر کیا۔ تو علامہ کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے، ندامت سے جو قطرے آنسوؤں کے میں نے آنکھوں سے بہائے ہیں، مالک نے موتیوں کی شان ان کو عطا فرما کے قبولیت فرما لی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں انعامات بخشش کے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی اطاعت رب نے قبول کی، تقوی عطا فرمایا اس کو، اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ جیسے وہ
आज ही पैदा हुआ है और पैदा होने वाले बच्चे के जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। इस तरह रमजान जिसने मोहब्बत से गुजार लिया, मुहासबे से गुजार लिया, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए पहले, और वो ऐसे हो गया जैसे माँ के पेट से आज ही वो दुनिया में आया है। अब मैं इन अवार्ड के तज़किरे के बाद इन अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ पर, इसकी हिफाजत पर, इसकी प्रोटेक्शन पर, ताकि ये अवार्ड आपका शैतान ले ना जाए, उठाकर कहीं ले ना जाए, भाग ना जाए, इसकी हिफाजत के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी हिफाजत के लिए जिक्र करना पड़ेगा, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह से उम्मीद रखनी पड़ेगी, मायूसी से बचना होगा, लेकिन गुनाह से डरना होगा, नफ्स और शैतान को दूर रखना होगा, अल्लाह के कुर्ब के लिए जिक्र करना पड़ेगा। तो आइए एक एक हदीस पाक सिर्फ मैं आपके सामने इससे पेश करता हूं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, अन्ना रजुलन काला या रसूल अल्लाह। इमाम तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने अपनी जामे और सुनन में इस हदीस का जिक्र किया। अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह, इन्ना शराय अल इस्लामी कद कसरत अलैया फअखबिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही। क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाहि। या रसूलल्लाह, इस्लाम की कई शाखें हैं, ब्रांचें हैं, इसके अहकामात कसरत से हैं, मुझे कोई एक अमल ऐसा बता दीजिए जिसके जरिए मैं अल्लाह ताला से हर खैर का हिस्सा पालूं। फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। ए साइल, सवाल करने वाले, सिर्फ एक अमल में तुम्हें सारा दीन बता देता हूं, अपनी जबान अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रखो, रत्ब रखो, तर रखो, तुम इस्लाम और दीन में सारा खैर पालोगे, सुभान अल्लाह। और तुमसे एहसान की कैफियत और तकवे की कैफियत कभी खत्म नहीं होगी। वाह शाफर, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा, बल्कि उनसे भी पहले अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये रिवायत अर्ज करता हूं, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी सही में तखरीज फरमाई। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और उसकी जो जिक्र नहीं करता, इनके मिसाल में कितना फर्क है। फरमाया, खुदा का जाकिर बंदा, जिक्र करने वाला जिंदा बंदे की तरह है, और जो गाफिल है उसकी मिसाल मुर्दे की है, अगरचे वो बज़ाहिर सांस लेता हो, लेकिन वो मुर्दा है। क्यों? ये इंसान की रूहानी जिंदगी वो सिर्फ सांस लेने से नहीं है, रूही और ईमानी जिंदगी वो खुदा की याद से है। याद करने वाला बंदा है वो जिंदा की मिसल है, और जो गाफिल बंदा है वो मुर्दे की मिसल है। अब सुनिए, सुभान अल्लाह। रसूल पाक फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा और अबू सईद दोनों रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जो लोग मिलकर इकट्ठे बैठकर जिक्र करते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपनी रहमत वाले परों में उनको ढांप लेते हैं, और रहमत उन पर छा जाती है, और उन पर अल्लाह ताला सुकून नाजिल फरमाता है, और मलाइका उनके पास बैठकर, उनके शरीके मजलिस होकर, मलाइका उनकी आवाज से आवाज मिलाकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जाकिरीन बंदों के लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। गिरामी कदर हजरात, ये वो बुलंदतर मकामात हैं जाकिर बंदों के और जिक्र करने वालों के। सुभान अल्लाह। अब आइए
میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہو گیا ذکر. اب دعا، امید کی دعا. اللہ اکبر. دعا کا کیا مقام ہے؟ رسول پاک کی صحیح حدیث ہے، فرمایا دعا مخ العبادہ. دعا عبادات کا مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ڈر کے ساتھ ساتھ، خوف کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کا فضل مانگا کرو. بے یا شک. اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں عطا فرما. آمین. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. اللہ اکبر. اہل سنہ والجماعہ ہیں ہم، وہ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو یہ کہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، نماز کے بعد کیوں دعا کرتے ہو، ادھر سلام پھیرا اٹھ کے بھاگ گئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز فرض کے بعد بھی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرض نماز کے اندر بھی تو دعا ہے. میں نے کہا فرض نماز کے اندر دعا ہے، لیکن جو دعا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا کے ساتھ ہے، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، تمہیں کیا وزن معلوم ہوتا ہے؟ بھار لگتا ہے تمہیں؟ سکل محسوس ہوتا ہے تم پر؟ دعا کر لی، اب دعا نہیں کرنی. تو اللہ کے بندے جب رسول پاک صلاۃ مکتوبہ کے بعد دعا کرتے تھے، کیا طریقہ اپنانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی فلاں نہیں کرتا. میں نے کہا وہ نہیں کرتا دعا، وہ کیا لگتا ہے تیرا؟ اس پر وہی اترتی ہے. کون ہے وہ؟ واہ واہ. میں جس کی بات کرتا ہوں وہ تو وہی والا ہے. اللہ اکبر. تاجدار ہے، نبوت کا تاج ہے اس کے سر پر. وہ رسول معظم ہے، قائد المرسلین ہے، سید النبیین ہے. اللہ کون ہے جو سبحان رسول اللہ. چھوڑ کر کسی غافل کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. واہ واہ واہ. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں جب تم صلاۃ مکتوبہ سے فارغ ہو جاؤ، فرض نماز سے فارغ ہو، تو پوری دل جمی کے ساتھ میرے حبیب اپنے رب سے دعا کیا کر. اللہ اکبر. اور کبھی سبحان بہانا اللہ. بناتے ہیں جی نماز جنازہ کے بعد ہم دعا نہیں کرتے. کیوں؟ کہ کوئی بخشا نہ جائے. تیری ڈیوٹی جہنم بھرنے کی ہے. اللہ نوٹ کر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں. واہ. سبحان اللہ. دعا سے واہ بگاڑ واہ واہ واہ. جہنم کا بنا ہوا ہے کیلنڈر. ارے کم عقل، سوچ. دعا دعا دعا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن دعائی، حالانکہ قرآن کے لفظ ہیں عن عبادتی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہاں اللہ ان کو فرما رہا ہے جو دعا سے بھاگتے ہیں. ہم جنازے کے بعد دعا نہیں کرنا چاہتے، ہم اذان کے بعد ہم درود نہیں پڑھنا چاہتے. بولا میں کہ تمہیں کیا ہو کیا گیا ہے؟ او خشکی کے مارے ہوئے لوگوں، اتنے تم خشک ہو چکے ہو. پورے رمضان نے رحمتوں کی کریم نہیں لگائی تمہیں کہ تم سافٹ ہو. اللہ اکبر. ہم دعا نہیں کرتے، ہم درود نہیں پڑھتے. میں نے کہا ہم دعا بھی کرتے، ہم درود بھی پڑھتے. کیوں؟ واہ واہ. سبحان اللہ. میری بارگاہ میں دعا سے انکاری ہیں، میں ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوں گا. میرے فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم پہ پھینک. سید خلون جہنم داخرین، ان کو گھسیٹ کر دوزخ پر پھینکا جائے گا. اور جو دعا کرتے ہیں فرمایا میری رحمتیں اسے ڈھانپ لیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ شاہ جی. آخری حدیث بات سن لو دوستو. واہ شاہ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے، جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ ایسا ہو جائے، تو
रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु जो शख्स चाहता है कि मुश्किलात में मेरी दुआएं कबूल हों, उसे चाहिए कि जब वो नेमतों में हो और आसानियों में हो ना, तब भी दुआ मांगे करे। क्या जब वो बात है। आसानियों में दुआ करने की आदत डालेगा तो अल्लाह मुश्किलों वाह। में भी उसकी दुआ को फौरन सुन लेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र और दुआ उम्मीद ऐसी चीज है कि जिससे आप रमजान की कैफियत पूरे साल कर सकते हो। क्यों? कि हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि बंदा अगर दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे तो आरिफ बिल्लाह और जाकिर बिल्लाह के लिए हर साल पूरा साल 11 महीने रमजान के अलावा भी हर रोज रोजे ईद अस्त व हर शब शब कदर अस्त। अल्लाह के जिक्र करने वालों बंदों के लिए ईद का एक दिन नहीं होता, 11 महीने ईद होती है जब वो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। क्यों? ईद खुशी का नाम है और खुशी तो बंदे के दिल का गुंचा खिल उठता है जब वो अल्लाह का सुभान अल्लाह। काफिरों के लिए तो एक दिन है ईद का, जिक्र करने वालों याद रखने वालों के लिए हर रोज ईद है और हर शब शब है। क्यों? उनका राब्ता पक्का है अपने मालिक के साथ और मालिक के हबीब के साथ दरूद के गजरे भेजता है और सलामों की डालियां भेजता है और जिक्र के हर वक्त वो अपने मालिक की बारगाह में नजराने और हदिया पेश करता है। ऐसा शख्स कभी महरूम नहीं रहता, उसका हर रोज ईद का रोज बन जाता है, हर रात उसकी शब कदर बन जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। इलाही बहक्के बनी फातिमा के बर कौले ईमा खातिमा अगर दावत अमरत कुनी मर कबूल मनो दसुदा मान आले रसूल रब्बना फगफिर लना जुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह सब मोमिनीन और मोमिनात को रमज़ानुल मुबारक की ताअत करने वालों को या इलाहल आलमीन अजर कामिल नसीब फरमा और मोहब्बत से कभी महरूम ना फरमा। या अल्लाह मोहब्बत से कभी महरूम ना फरमा। हमजा अशरफी भी आ चुके हैं और आदिल हुसैन अशरफी भी नूरी मौजूद हैं और मौलाना इरफानी भी मौजूद हैं और सैयद आसन शाह साहब कादरी इरफानी भी मौजूद हैं, आदिल हुसैन नूरी भी मौजूद हैं। इन अजीज़ों के लिए मेरी दुआ है कि या अल्लाह इन्होंने तेरे दीन का परचम बुलंद करने में बच्चों ने नौजवानों ने बहुत कोशिश की, इनको दीन दुनिया का अजर कामिल नसीब फरमा और बंदों में इनका शुमार फरमा बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अखयार व अस्हाबिल किबार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वस्सलाम अल इज़्ज़ वल इकराम।